بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا لیسن یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ پیج 5 ہے اور لاسٹ لائن ہے جس کی ہیڈنگ ہے بیٹر ایٹیٹیوڈ۔ بائی این ایٹیٹیوڈ وی مین دا وے وی فیل۔ ایٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہے کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں ٹوورڈ سم آئیڈیا اور سم ایونٹ، کسی واقعے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں، ہمارا یہ ریئیکشن ہمارا ایٹیٹیوڈ کہلاتا ہے۔ If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck، اگر کوئی یہ سوچتا ہے چارم، تعویذ، ایملیٹ، پریونٹ روکنا، اوائڈ کرنا، بچانا، کہ کوئی تعویذ پہن کر وہ بیڈ لک سے، بدقسمتی سے بچ سکتا ہے، ہی ول ویئر دا چارم، وہ تعویذ پہنے گا، اینڈ ول فیل انکمفرٹیبل وداؤٹ اٹ، اور اس کے بغیر وہ بے چینی محسوس کرے گا۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ ہے۔ کس کے خلاف؟ بیڈ لک کے خلاف۔ کہ اگر بیڈ لک سے بچنا ہے تو کوئی آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ تعویذ پہن کر وہ بدقسمتی سے بچ سکتا ہے اور وہ اس کو پہنتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو اور بے چینی محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ایٹیٹیوڈ۔ فیلنگس وچ انوالو فیئرس، اور ایسا ایٹیٹیوڈ، ایسے احساسات، ایسی فیلنگس جس میں خوف شامل ہو، سچ ایز دس، جیسے کہ ابھی بات ہوئی ہے، آر کالڈ سپرسٹیشنس، تو ان کو توہم پرستی کہتے ہیں، فالس بلیفس، فالس بلیفس۔ سپرسٹیشیس پیپل، توہم پرست لوگ، بلیو ان سائن آف گڈ اور بیڈ لک، وہ اچھی اور بری قسمت کے سائن پر یقین کرتے ہیں۔ سائن، نشان۔ اینڈ دیئر لائفز آر گریٹلی انفلوئنسڈ بائی سچ سائنس، اور ان کی زندگی اس طرح کی علامتوں سے، سائنس سے، نشانات سے انفلوئنسڈ، متاثر ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کھیلتے ہوئے کہ بعض دفعہ بیٹسمین یہ کہتا ہے جی مجھے فلاں نمبر پر بھیجا جائے تو میں زیادہ اچھی پرفارمنس دکھاتا ہوں، تو بیسیکلی وہ بلیو کرتا ہے کہ فلاں نمبر جو ہے وہ اس کا لکی نمبر ہے۔ تو اس طرح کے جو بلیف ہیں ان کو ہم سپرسٹیشنز کہتے ہیں۔ Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method۔ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سائنس کا جو رول ہے ہماری زندگی میں، اس کے حوالے سے، تو یہاں پر بھی سائنس نے انسان کی مینٹیلٹی کو، اس کی مینٹل اپروچ کو، اس کی سائیکی کو چینج کیا ہے۔
پازیٹیولی. یہ جو سپرسٹیشیس بلیف ہیں یعنی جھوٹ موٹ کے جو عقائد ہیں، ان پر بھی سائنس کی مدد سے ہم نے اوور کم کرنا، قابو پانا، ان پر قابو پایا ہے. To demonstrate that there is no sound basis for them. اور سائنس نے یہ ثابت کیا ہے، ڈیمانسٹریٹ، شو کرنا، ثابت کرنا، ایگزبٹ کرنا، ایکسپلین کرنا کہ ان جھوٹے عقائد کی کوئی بھی بیس نہیں ہے، کوئی بھی بنیاد نہیں ہے. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. کچھ لوگ آج بھی ہیں جو یہ یقین کرتے ہیں کہ بیماری دراصل بدروحوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ایول اسپرٹس. لیکن اب یہ لوگ فیو پیپل، بہت کم لوگ ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں. Though astrology and fortune telling are still practiced. آج بھی ستارہ شناسی، ایسٹرالوجی، ستاروں کا علم، ستارہ شناسی، جیسے اکثر لوگ ایک دوسرے سے جب فرینک ہوتے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جی آپ کا سٹار کیا ہے. اور بہت سارے لوگ کیوریس ہوتے ہیں پیدائش کے حوالے سے، جو ان کا ہاروسکوپ سٹار ہوتا ہے اس کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو اس میں کہا گیا ہے وہ ان کے بارے میں سچ ہے. فارچون ٹیلنگ، علم نجوم، قسمت کا حال، جیسے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے بڑے بڑے شہروں میں، جو لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں اور پریڈکشن کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کیا ہو سکتا ہے. They do not influence the lives of as many people as they once did. لیکن چونکہ سائنس کی وجہ سے انسان تھوڑا سا ریشنلائز ہو گیا ہے، اس کی ریشنل اپروچ ہے، تو اس کی وجہ سے اب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ایسٹرولوجر ہیں یا فارچون ٹیلنگ کا کام کرتے ہیں وہ ان پر اثر انداز ہو سکیں. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. اب لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، وہ جان گئے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ جو ان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے، کوئی بھی ایونٹ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ایز اے رزلٹ اور اس کے نتیجے کے طور پر موسٹ پیپل نو لانگر فیئر بلیک کیٹس. اب لوگ کالی بلیوں سے نہیں ڈرتے. جیسے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو آج سفر نہیں کرنا، یا بدشگونی ہے، بروکن میررز، شیشہ ٹوٹ جانے سے، اینڈ دا نمبر 13 اور 13 نمبر کو منحوس سمجھنا. تو آج بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں. جیسا کہ ہمارے ہاں بھی مختلف قسم کی سپرسٹیشنز پائی جاتی ہیں، جیسا کہ جی آج کوا منڈیر پہ بولا ہے تو کوئی مہمان آئے گا، آٹا گوندتے ہوئے آٹا باہر گر گیا ہے برتن سے، لیں جی مہمان آئے گا. آج بدھ ہے یا منگل ہے
تو آج کپڑے نہیں کاٹنے، آج فلاں دن ہے تو آج نہانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آج بدھ ہے اور سارے کام سدھ ہو جائیں گے. یہ فالس بلیوز ہیں. But the scientific method, it has been demonstrated that لیکن سائنسی طریقہ کار نے یہ بات ثابت کی ہے اور دکھایا ہے that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. کہ ضروری نہیں کہ لوگ ایک بات پر لمبے عرصے سے یقین کرتے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات درست ہے. جیسے کہ آج بھی دیہاتوں میں خاص طور پر جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان پر جن عاشق ہو جاتے ہیں. حالانکہ بہت سارے ایسے معاملات میں یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ یہ بلیو کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جنوں اور چڑیلوں اور ان کا کام ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ دم درود کے چکر میں ہی رہتے ہیں اور ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ مزید خراب ہوتا چلا جاتا ہے. آئیڈیاز مسٹ ناؤ بی سپورٹڈ بائی فیکٹس. اگر آج کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی ایونٹ ہے، کوئی بھی ہیپننگ ہے تو اس کے لیے حقائق کا ہونا ضروری ہے ان آرڈر ٹو بی ایکسیپٹیبل. اگر اس کو تسلیم کرنا ہے تو ٹو دا سائنٹسٹ آر ٹو دا پیپل ہو یوز دا سائنٹیفک میتھڈ. تو وہ لوگ جن کا سائنس سے تعلق ہے یا آج کے جو لوگ ہیں جو سائنٹیفک میتھڈ پر بلیو کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ایونٹ ہے اس کو اگر قبول کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی حقائق وغیرہ ضرور ہونے چاہیے، تب وہ اس پر بلیو کریں گے. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ منڈے نوں چڑیل چمٹ گئی. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. سائنٹسٹ کی جو ڈسکوریز ہیں، ان کی جو دریافتیں ہیں، جو کچھ انہوں نے دریافت کیا ہے، اس سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ہوا ہے اور اس میں اوپن مائنڈڈنیس آ گئی ہے. اوپن مائنڈڈنیس، براڈنیس، ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے جو سوچ ہے وہ وسیع ہو گئی ہے. ہمارے اندر ایک کائنڈ آف ٹالرنس پیدا ہو گیا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دے آر مور ولنگ ٹو لک فار نیو ٹروتھس. اور یہ نئے اور زیادہ سے زیادہ جو سچائی ہے اس کو جاننے کی تمنا رکھتے ہیں. ولنگ then to assume that what has been considered true will always be true. وہ یہ assume نہیں کرتے، یہ suppose نہیں کر لیتے، یہ فرض نہیں کر لیتے کہ جو لوگ کسی چیز کو سچ سمجھ رہے ہیں تو وہ واقعی سچ ہے. ان کو بلیو کرنے کے لیے ان کو فیکٹس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ کسی بات پر یقین نہیں کرتے. بیکاز پیپل ہیو ہیڈ ٹو چینج دیئر اولڈ آئیڈیاز ایز اے ریزلٹ آف نیو ڈسکوریز. لوگوں کے رویے بدل چکے ہیں، پرانے خیالات بدل چکے ہیں، جو نئی دریافتیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں میڈ بائی دا سائنٹسٹ، جو سائنسدانوں نے کی ہیں. دے آر لیس لائکلی ٹو ایکسیپٹ کنکلوژن ایز فائنل. اور ان کی اپروچ جو ہے وہ
یہاں تک ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی بات کو اب فائنل نہیں سمجھتے، کسی بھی کنکلوشن کو، کسی بھی رزلٹ کو، کسی بھی ایکسپیریمنٹ کو فائنل نہیں سمجھتے، بلکہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر آج چیزیں ایسی ہیں تو سائنس کی مدد سے یہ چیزیں آنے والے وقت میں تبدیل ہو سکتی ہیں، تو اس لیے وہ لاجیکل اپروچ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا لاسٹ پارٹ تھا لیسن کا، اور میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو اسٹوڈنٹس ان لیکچرز کو اٹینڈ نہیں کر رہے، دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جب وہ کالج میں فزیکلی آئیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سپٹمبر میں کلاسز اور کالجز اوپن ہو جائیں گے، تو دیز لیسنز ول ناٹ بی ریپیٹڈ۔ ہم اس وقت جس پوائنٹ پر ہوں گے، ہم کلاس میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے، اور پروبیبلی یہ لیسن ریوائز نہیں ہوں گے، تو اٹس بیٹر فار یو کہ آپ ان لیسنز کو سنیں اور ساتھ ساتھ پریپیئر کریں، جو اسائنمنٹس میں آپ کو دیتا ہوں ان کو پریپیئر کریں، اور اپنی اسٹڈی میں انٹرسٹ لیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر وقت گزر جائے اٹ ول نیور ریٹرن، اور پھر ہمارے پاس ریپینٹنس کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو جسٹ ریئلائز یور رسپانسبلٹیز، جب بھی وقت ملے ضرور اسٹڈی کریں، اپنا وقت ضائع مت کریں، ہاف ہارٹڈلی کام کریں گے تو رزلٹ بھی ہاف ہارٹڈ ملے گا، اگر فل ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹ بھی فل ایفرٹ والا ملے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔